میرے نانا کی زمین 4 کنال اسی مسلم کالونی میں آئی تھی جو بالکل ناجائز طور پر قبضہ ہوئی تھی. اب میں نے داد کی زمین پہ ہم 4 مرلے نہ قبضہ کرنے دیں. روا میں وہ 4 کنال پورے کے پورے لے گئے. تو میں نے ایک دن چھوٹی عمر تھی پوچھا نانا جی سے, انہوں نے جو جواب دیا, کہتے بات یہ ہے کہ زمین تو روا شہر ہمارا ہے, صبح ہم شروع کریں تو ناشتے کے ٹائم تک, یعنی جیسے چھا ویلا کہتے ہیں نا, شاہ ویلے تک ساری مسلم کالونی قبضہ لے لی تھی. ایڈا وڈا کام کوئی نہیں, پرلے پاسے اونج دریا ہے. لیکن جب یہ تماشا لگے گا تو اے جڑے نے اے صرف پاکستان دی حد تک نے ملوانے. ساڈا تشخص پوری دنیا چ اس وقت ابھی 40-50 ملک ہوتے تھے جب کا یہ واقعہ ہے, اور جب کی میں بات کر رہا ہوں. اب اللہ کے فضل سے وہ تشخص 210 ملکوں میں ہے. تو وہ جو 100-150 ایکڑ زمین کے اوپر اب پوری دنیا میں جو تماشا لگے گا, کس نے جا کے تحقیقیں کرنی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بھی دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارا نام غصبوں میں نہ ہو, ان کے میں شمار ہو جن کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو خطبہ سننے کو ملتا ہے جماعت احمدیہ کے افراد کو, وہ یہ ہوتا ہے, وہ جو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کا, اور وہ سارے کے سارے تو اگر دیکھا جائے تو آپ جسے مطلب میں نے یہ 2 مثالیں مسجدوں کی اس لیے دی ہیں کہ مجھے بعض احمدی بھی کہتے ہیں یار ہون اس تو حد اگے کیڑی ہوئے گی. میں نے کہا حد تو ابھی ہوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو صرف قالوا ربنا اللہ کی بنیاد پر اور عہد کرنے والے, وہ آج آپ کہتے ہیں نا کہ وہ مکے کے اوباش تھے, اس وقت کے تو وہ ابو جہل تو ان کا عزت ماں بھی ہوا کرتا تھا. عتبہ کا اس وقت کون عتبہ کا اس طرح نام لیتا تھا؟ آج آپ کہہ رہے ہیں نا وقت گزرنے کے بعد. لیکن ان میں عامت الناس کے ساتھ بھی جس ہیومیلیشن کے ساتھ وہ مرڈر ہوتے تھے اس وقت, جس طرح ان کو ان کے عام زندگی کے اس سے حقوق سے بھی جواب دیا جاتا تھا, ہماری نظر ہے اس کے اوپر. کیونکہ اس کے بعد جس طرح آج آپ کو اپنا ثانی نظر نہیں آتا, آپ ایٹم بم اور میزائلوں پہ چڑھ کے پھدک رہے ہیں, ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ شاید ہمارے جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. وہ کیسر و کسرا ویسے دور تھے, تو آپ ہی میرا جی پوجی, آپ ہی میرے بچے جو وہ یہ بدو تو یہی سمجھتے تھے وہ کہ ہم جیسا تو کوئی بھی طاقتور نہیں ہے, اور ان کے تکبر کے معیار بھی بڑے زبردست ہوتے تھے. سیم تکبر کے وہی معیار آپ کو نصیب ہو چکے ہیں. اتنی ہیومیلیشن آپ چاہتے ہیں, اتنے ہی آپ جھوٹے بھی ہیں, اور اتنا ہی فریبی اور منافق بھی ہیں آپ. اب اگر تو وہ کائنات کا خدا جو تھا وہ واقعتاً آپ کے جس طرح انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہون کیڑا خدا, تو آپ لگے رہیں. ابھی تک جسے کہیں نا کہ کوئی سر کڈویں یا سر وڈویں, وہ مصیبت ہم نے کوئی نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال اس سے بچائے, اور نظر بھی نہیں آتا کہ ایسا کچھ ہوگا, کیونکہ آپ کی جو ہاسٹیلٹیز ہیں وہ تو اس سے بہت خطرناک رہی ہیں. مطلب گجرانوالا میں وہ اسی میں آگے مذہب کے نام پر خون میں کتاب میں آئے گی وہ تفصیل کہ باپ کے سامنے بیٹے کا یا بیٹے کے سامنے باپ کا اینٹوں سے سر کچل کے مار دیا, کہتے ہیں ہون تو دس تیری کی صلاح ہے. تو آپ کی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی درندگی پہ ہمیں کوئی شک ہے, وہ ہمیں کوئی نہیں ہے. لیکن جو چیز انگریزی میں کہتے ہیں واٹ میکس ڈفرینس, فرق جس چیز سے پڑ رہا ہے, جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کو کچھ صدیاں پیچھے سمجھتے ہیں, ہم لمحہ موجود میں بھی اسی خدا کو سمجھتے ہیں. اس لیے وہ مصرع ہے نا کہ تیری داستان کوئی اور ہے, میرا واقعہ کوئی اور ہے. اگر بہت پریشانی کی بات تھی اگر خدا ہمارا بھی قصے والا ہوتا تو, اور بہت پریشانی کی بات تھی اگر آپ کے مذہبی رہنما اس طرح کے بدفعلیاں اور بد کرداریاں کرنے والوں کی بجائے خدا خوفی والے, اللہ سے ڈرنے والے, ممبر رسول کے احترام میں اپنے کردار کا اور اپنے وقار کا لحاظ کرنے والے ہوتے. آپ لوگ
جنرلی اور اوورال ہر بائی آل مینس آپ کچھ نیک سے لوگ ہوتے, خدا خوفی والے لوگ ہوتے, اور پھر آپ کے ہاتھوں ہمیں یہ تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی اور آپ کہیں یہ فیصلہ کر لیتے کہ آپ نے ہمارا کلا کما کرنا ہے صاحب خدا ہوتے ہوئے, پھر واقعی پریشانی کی بات تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا آپ کی صفوں میں موجود نہیں ہے, خدا کو آپ مانتے نہیں ہیں, نبوت کے ختم ہونے پہ آپ پرائیڈ لیتے ہیں, اور ختم نبوت یعنی نبوت کے انسٹیٹیوشن کے بالکل صفحہ ہستی سے ختم ہو چکنے کے بعد اب دین آپ کا ان بد کرداروں کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے سر خیل ہیں. ان کی سربراہی میں آپ جیسے جاہل اگر ہمیں ملیا میٹ کرنے کو اٹھے ہیں, اور خدا کو بھی آپ سارے مل کے بھی نہیں مانتے, ہمیں آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جو ملک اور جس ریاست کی پولیٹیکل ول کا یہ حال ہو, اس ریاست, اس ملک اور اس حکومت کے پچھلی 4-5 دہائیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بھی دن گنے جا چکے ہوتے ہیں. اس نے آج تک کامیابی کا منہ نہیں کبھی دیکھا, اور جو اس کے سر پر بیٹھنے والے ہیں وہ بطور خاص ذلیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں سے کیا نتیجہ نکالتا ہے, لیکن ایک بات تو اس نے ہمیں 125 سال میں بتائی ہوئی ہے, وہ یہ کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب آیا کرتے ہیں. کاتب اللہ لأغلبن انا و رسولی. مرزا صاحب کے دعوے میں آپ لوگ کہتے تھے نبی نہ ہوتے تو باقی بڑے اچھے تھے. یہ جو کاتب اللہ لأغلبن انا و رسولی, اس آیت کی چھتری اگر وہ نبی نہ ہوتے تو ہمیں نصیب ہی نہیں ہو سکتی تھی. اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو پھر ایک مسجد 2 4 10 مسجدیں 50 مینارے جو مرضی توڑ لیں, آپ اصل میں اپنی دیواریں اور بنیادیں سب کچھ کھوکھلا کر رہے ہیں, اور یہ دھڑام سے آپ کے اوپر تو گر سکتی ہیں. نہ ہماری مسجدیں ختم ہوں گی, نہ ہمارے مینار نیچے ہوں گے, نہ ہم خود کہیں ختم ہونے میں آئیں گے, کیونکہ جو آپ کے آج تک کا جو بہترین مقرر تھا اینٹی احمدیہ وہ تھا عطاء اللہ شاہ بخاری, اور وہ فکرہ باز بھی تھا. اس نے کہا تھا کہ 10 سال نہیں گزریں گے کہ دنیا میں قادیانی زیارت کرنے کے لیے بھی آپ کو مرزائی نظر نہیں آئے گا. اور اس وقت جو امام جماعت احمدیہ تھے, جن کو خلفاء والا وقار نصیب تھا اور وہ خدا تعالیٰ کے خلیفہ اور مسلم موعود تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تحریک جدید اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے, اس کے ذریعے تم دنیا میں جس بر اعظم اور جس ملک میں چاہو گے ہم تمہیں وہیں پہ قادیانی کی زیارت, احمدی کی زیارت کروا دیں گے, دکھا دیں گے. آج وہ وقت آ چکا ہے. اب آپ کہتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب تک ہر طرف احمدی ہیں, تو آپ وہاں ایسے کریں کہ رات کے تکلف نہ کیا کریں, صرف پولیس یہ بتا دے کہ آپ پرپز کون سی سرو کر رہے ہیں. مطلب جو وہ بدفعلیاں کرنے والے مولوی ہیں ان کو سپیئر کرنے کے لیے آپ کو مینارے توڑنے, تو دن کے وقت آ کے توڑ لیں, ہم تو نہیں آپ کو کچھ کہہ رہے. اس وقت تک نہیں کہہ رہے جس وقت تک یہ اذن للذین والی حالت نہیں آتی. تو باقی آپ جانیں اور آپ کے کام جانیں. آئین اور ریاست کے پلے آپ نے ککھ نہیں چھوڑا, اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, شاید ان کو سوٹ کرتا ہو. بہرحال اگر آپ اپنی سوٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں تو ڈریں اس وقت سے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے آپ کی کسی بھی سوٹیبلٹی کا لحاظ نہیں کرے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.